آج 10 عین یاد کر لیں. جوان اس لیے ترتیب عین سے بنائی تاکہ ہر جوان کو یاد ہو جائے کہ مجلس حسین کے 10 فائدے، عاشورہ کے 10 فائدے، حسینیت کے 10 فائدے، اور 10 کے 10 کس سے شروع ہوتے ہیں؟ عین سے شروع ہوتے ہیں. پہلا فائدہ جو عین سے شروع ہوتا ہے وہ فائدہ ہے کہ مجلس امام حسین انسان کی عقل کو پروان چڑھاتی ہے. ایک خاتون، ایک جوان نیٹ فلکس پہ 10 سیریز کسی مووی کی دیکھ لے، اتنے گھنٹے وہاں پہ لگائے، اس سے عقل بڑھے گی نہیں، عقل ضائع ہوگی. ایک خاتون 30 قصے کسی ڈرامے کو دیکھے اور دیکھے کہ 30 قصوں کے دیکھنے کے بعد میری عقل بڑھی نہ میری عقل کم ہوئی. انسان کا مزاج بدل جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں مجلس حسین کو سننے سے انسان کی عقل کیا ہوتی ہے؟ پروان چڑھتی ہے. قرآن میں کئی آیتیں افلا یعقلون افلا یتدبرون کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور پوچھا جائے گا جہنم میں جانے کا ریزن، تب آج دیں گے لو کنا نسمع و نعقل ما کنا من اصحاب السعیر. واللہ اگر ہم دنیا میں سنتے اور عقل سے استفادہ کرتے آج جہنم میں نہیں جا رہے ہوتے. تو مطلب جو صاحب عقل ہے وہ خود کو جہنم سے بچا دیتا ہے. کربلا عقل کو بیدار کرتی ہے. اور جب تک لشکر یزید میں تھا عقل سوئی ہوئی تھی. جیسے امام حسین سے ملاقات ہوئی اور کی عقل کیا ہو گئی؟ بیدار ہو گئی. کتنے لوگ ہیں جو مجلس امام میں آنے سے کوئی شراب چھوڑ دیتا ہے، کوئی زنا چھوڑ دیتا ہے، کوئی اپنے کردار کو بدل دیتا ہے. تو مجلس حسین کے جن عقلوں پہ زنگ لگ جاتی ہے، اس زنگار کو مجلس عبداللہ حسین کیا کر دیتی ہے؟ دور کر دیتی ہے. تو پہلا فائدہ مجلس امام حسین کا کہ عقل اس مجلس سے کیا ہو جاتی ہے؟ بیدار ہو جاتی ہے. دوسرا عین، پہلا عین عین عقل، تو مجلس عبداللہ عقل کو بیدار کرتی ہے. اور قرآن میں کئی آیتیں ہیں عقل کے حوالے سے کہ انسان اپنی عقل سے کام لے. فرق ہے اور انسان یہی ہے کہ انسان صاحب عقل. دوسرا فائدہ مجلس امام حسین کا علم، کہ مجلس حسین سے ہمارے وجود کے پیارے علم سے بھر جاتے ہیں. یہاں علم ملتا ہے، یہاں تاریخ کا پتہ چلتا ہے. یہاں جوانوں کو کھڑا کرے، شیعہ جوان کو کھڑا کرے، مجھے کربلا کیا پورا فلسفہ بتائے گا، پوری تاریخ بتائے گا. امام حسین کے رجز، امام حسین کے خطبے، امام حسین العابدین کی دعائیں، یہ اتنا علم جو انسان اور نسلوں کو ملتا ہے یہ کہاں سے ملتا ہے؟ مجلس عبداللہ. اور علم کی ویلیو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 779 ٹائم قرآن مجید میں لفظ علم آیا ہے. ویلیو آف علم. یہاں وہ حوث کو نہیں بڑھایا جاتا، یہاں علم کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ یہ جوان زندگی میں اگر کوئی فیصلہ لے اس علم کے بلبوتے پہ لے. شادی کرنی ہے علم ہوگا تو انتخاب اچھا، اولاد کی تربیت کرنا چاہے اس کے لیے علم چاہیے، زندگی کیسے گزارنی اس کے لیے علم چاہیے، اپنی آخرت کو کیسے بنانا اس کے لیے علم چاہیے. تبھی رسول خدا نے فرمایا کہ عابد کی عبادت سے عالم کی نیند بہتر ہے. ایک عالم جب سوتا ہے اور عابد نمازیں پڑھ رہا ہے، فرمایا اس کی نیند اس سے بہتر ہے، کیونکہ عبادت تو ہے پر علم نہیں ہے اس کے پاس. خوارج عابد تھے، زاہد تھے، لیکن علم نہیں تھا. ماتھوں کے سجدے کو نشان، لیکن علم سے خالی امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑے. آج کتنے حاجی ملیں گے، کتنے صاحبان عبادت ملیں گے آپ کو، لیکن کیونکہ صاحب علم نہیں تو صاحب بصیرت نہیں. مجلس عبداللہ آپ کے وجود کو کیا دیتی ہے؟ علم دیتی ہے. عرض یا رسول اللہ اگر مسجد میں بیٹھے ہیں اور جنازہ پڑھا ہے، دوسری طرف ایک عالم درس دے رہا ہے، علم بانٹ رہا ہے، تو کیا جنازے میں جا کے شرکت کریں یا عالم کی محفل میں شرکت کریں؟ رسول خدا نے فرمایا ایک کنڈیشن، کیا جنازے پڑھنے کے لیے لوگ ہیں کہ نہیں؟ کہ رسول اللہ 4-5 لوگ ہیں. کہ 4-5 لوگ جنازہ پڑھا لیں، جنازہ اٹھا لیں. تو فرمایا فی مجلس العالم، اس جنازے پڑھنے سے بہتر ہے کسی عالم کی علمی محفل میں شرکت کرنا. پھر فرمایا 1000 حجوں سے افضل، 1000 عمروں سے افضل، 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل، 1000 نماز شب پڑھنے سے افضل ایک عالم کی محفل علم میں بیٹھنا. اب 5 منٹ کے لیے سوچو، 1 گھنٹہ مجلس حسین میں آتے ہو، حج کا ثواب بھی لے کر جاتے ہو، عمرے کا ثواب بھی لے کر جاتے ہو، عیادت مریضوں کا ثواب بھی لے کر جاتے ہو. یہاں تک رسول نے فرمایا اگر 1000 عابد مر جائیں، شیطان
اتنا غمگین نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کی موت سے شیطان کو کیا ہوتا ہے؟ غم آتا ہے۔ مجلس ابا عبداللہ نسلوں کو علم دیتی ہے۔ پورا سال یہ سوشل میڈیا، یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ ٹک ٹاک، یہ کیا دے رہے ہیں؟ خرافات، گندگی، بے حیائی، عریانی، فحاشی اس جوان نسلوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں۔ آج جتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں اس ٹک ٹاک سے، اس انسٹاگرام سے، یہ انسان کے سب کانشیس میں ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں، گھنٹوں کے گھنٹوں انسان رولنگ کرتا رہتا ہے، کبھی اسٹیٹس کے پیچھے، کبھی غلط ویڈیوز کے پیچھے، انسان کا وجود تباہ ہو جاتا ہے، اور یہ ساری گندگی 10 دن میں حسین ابن علی اپنے ذکر سے مٹا دیتے ہیں۔ یہ علم مجلس ابا عبداللہ ہے۔ تو پہلا عین عین عقل، مجلس حسین عقل کو شارپ کرتی ہے، عقل کو کین کرتی ہے۔ آپ کی سلیکشن، آپ کا ریلیشن کہ کس سے دوستی کرنی ہے، کس کا انتخاب کرنا ہے، کس طرح سے میں نے اپنی زندگی چلانی ہے، یہ عقل بنتی ہے مجلس ابا عبداللہ سے۔ مجلس حسین غور بناتی ہے، مجلس حسین مضر بناتی ہے، مجلس حسین سلمان بناتی ہے، مجلس حسین قاسم سلیمانی بناتی ہے۔ یہ ذکر ابا عبداللہ ہے جو انسان کے وجود کو سرشار کرتا ہے۔ دوسرا عین عین علم ہے کہ مجلس ابا عبداللہ علم دیتی ہے۔ تیسرا عین عین عقیدہ۔ آج سب سے بڑے چور جو آپ کی کوئی چیز چوری کر سکتے ہیں وہ عقائد کی چوری ہے۔ توحید کو کمزور کرو، امامت کو کمزور کرو، عقید قیامت کو کمزور کرو، عقائد کی چوری۔ اور اگر فروع دین میں آؤ تو وہ بھی عقیدہ ہے۔ آج حجاب کو پار پار کیا جا رہا ہے، آج جوانوں کی غیرت کو پار پار کیا جا رہا ہے۔ پر میں مجلس حسین عقیدوں کو ثابت کرتی۔ کربلا مضبوطی عقیدے کا نام ہے۔ امام حسین نے عقیدہ نہیں چھوڑا لیکن موت کو سینے سے لگایا۔ اکبر کو قربان کیا، عقیدہ نہیں چھوڑا۔ پتا تھا میری 4 سالہ بچی کو تماچے لگیں گے، عقیدہ نہیں چھوڑا۔ جناب زینب نے اپنی چادر قربان کی، عقیدہ نہیں چھوڑا۔ امام زین العابدین اسارت میں گئے، عقیدہ نہیں چھوڑا۔ کربلا عقیدوں کو پختہ کرتی ہے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، یہ محفلیں نہ ہوتی تو میری صاحب نے کیوں کہا کہ اگر اسلام زندہ ہے تو محرم اور سفر کی وجہ سے۔ اسلام زندہ مطلب اسلام کا عقیدہ زندہ۔ آج مسلمان تو ہیں پر کھوکھلے عقیدے، لا الہ الا اللہ کہیں پر اللہ پہ ایمان نہیں، مدد خدا پہ ایمان نہیں، غیب پر ایمان نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اہل بیت کے چاہنے والوں کو، پوری دنیا کہے یہ ہار جائیں گے لیکن ڈٹ کے کھڑے رہنے، اپنے عقیدوں پہ کھڑا رہنا، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ مجلس حسین سے۔ تو پہلا عین عین عقل، دوسرا عین عین علم، تیسرا عین عین عقیدہ، چوتھا عین عین عبرت۔ واقع کربلا ہمیں عبرتیں دیتا ہے۔ اگر میں قصوں سے اور واقعات سے عبرت نہ لوں اس مجلس کا فائدہ نہیں۔ مسلمان قرآن پڑھے عبرت نہ دے، پوری رات تراویح میں پورے قرآن کے جز پڑھ لے لیکن عبرت نہ لے۔ موسیٰ کا واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ ہود کا واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ لوط کا واقعہ کیوں؟ پروردگار اعلیٰ نے بالاخص سورہ لوط قرآن میں کیوں رکھا؟ حالانکہ رسول کے زمانے میں یہ لواطکاری اتنی نہیں تھی لیکن قرآن کا قیامت کے لیے۔ آج یہ LGBT، یا آج مرد کا مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، یہ مسائل جو ان زمانوں سے، اور یہاں بھی ٹرانسجنڈر اور مختلف مسائل آتے جا رہے ہیں۔ خدا ان چیزوں کو جانتا تھا، خدا ان مسائل کو جانتا تھا کہ حضرت لوط کہیں کہ میری بیٹیاں ہیں، آؤ نکاح کرو، لیکن نہ آئے۔ قوم اس فعل کی طرف چلی جائے، فطرتوں کو بدل دینا۔ واقعات عبرت کے لیے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں اگر کسی نے کربلا پڑھی اور عبرت نہ لی تو شہید مطہری عبرت کیا لے کہ کربلا کے شمر کو پڑھو اور آج کے شمر کو پہچانو، یہ عبرت ہے۔ کربلا کی یزید کو پڑھو اور آج کے یزید کو پہچانو، یہ عبرت ہے۔ ایک ایسی مجلس جس میں صرف ذکر یزید تو ہو، ذکر شمر تو ہو، لیکن عبرت سازی نہ ہو۔ عبرت نکلا لفظ عبور سے۔ جب آپ ایک پل کو کراس کرتے ہیں تو ایک داہنے سے دوسرے داہنے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں عبور، کراس کیا آپ نے۔ یہاں تھے، کراس کر کے پل کی اس سائڈ پہ گئے، عبور کیا۔ عبرت کا مطلب کوئی واقعہ سنو، جہاں تھے اپنی جگہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ کی طرف چلے جاؤ۔ اور لشکر یزید میں تھا، عبرت لی، امام حسین سے ملا، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو کہا کہ اگر مجھے حکومت مل بھی جائے بیٹا یہ بتاؤ کتنے سال گورنر ہوں گا۔ ترقی جب ایک بندہ جنرل بنتا ہے تو ایک دن میں نہیں بنتا۔ اگر یہ کسی لشکر کا سپہ سالار بنا ہے تو کئی سالوں اور نے محنت کی ہے، تب جا کے ہر کو وہ پوسٹ ملی ہے۔ اب ایک
چھوڑ کے امام حسین کے پاس چلا گیا کہ میرے اللہ یہ بتا مل بھی کیا کتنے سال آپ جتنے ظالمین کربلا ہیں جنہیں امام حسین پہ ظلم کیا، وہ شمر ہے، وہ ابن زیاد ہے، وہ یزید ہے، کربلا کے واقعے کے بعد within 4 years کے سارے واصل جہنم ہو گئے 4 سال میں. ابن زیاد واصل جہنم، ابن سعد واصل جہنم، شمر واصل جہنم، حرملہ واصل جہنم، یزید واصل جہنم. مطلب اتنی کثافت کاریاں کرنے کے بعد within 4 years کے دنیا سے چلے گئے. اور نے کہا اگر حکومت ملے بیٹا کہ ابھی 60 سال کا ہوں، کتنے سال جیوں گا؟ 10 سال. پھر تو مر جانا ہے. وہ ابدی زندگی اس کا کیا کروں گا؟ عبرت لی جناب ہور نے، ایک عبرت نے ہور کو ہور بنا دیا. واقع کربلا عبرت لے. عبرت یہ ہے کہ اگر کل کے شمر کو دیکھ رہے ہو، اس سے میں نے عبرت کیا لینی ہے؟ صرف یہ کہنا ہے کہ ایک شمر تھا جس نے ظلم کیا. آج کے ظالم کو پہچانو، آج کے مظلوم کو پہچانو. 5 عین، عین عمل. اور میں صرف علم، عقیدہ، عبرت کافی نہیں. جب یہ سب کچھ مل گیا تو تمہارے وجود میں کیا پیدا ہونا چاہیے؟ عمل آنا چاہیے. قرآن میں کہیں پر بھی آپ پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے صاحبان ایمان عمل صالح کرو. سخت ترین حدیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی. فرمایا جس کے اندر ایمان تو ہو پر عمل نہ ہو، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. عابد تو ہو پر عمل نہ ہو، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پہلا عین، عین علم، عین عقل، عین عقیدہ، عین عمل، عین عبرت. چھٹا عین جس پہ انسان نے سب سے زیادہ غور دینا ہے، فرما وہ ہے عین، عین عزت. جب جوان اس مجلس میں آتا ہے اسے فلسفہ عزت سمجھایا جاتا ہے. اسلام اتنا سینسٹیو ہے عزت پر، سیلف ریسپیکٹ، کہ تم نے کبھی بھی اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرنا. کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. امام حسین نے موت کو گلے سے لگا دیا کہ یزید کی بیعت سے بہتر ہے کہ حسین اس دنیا سے چلا جائے. تا قیامت حسین کا نام عزت سے یاد کیا جائے گا. شمر کو ذلت ملی اور کو عزت ملی.